اور یہ دیکھیں ان نے پیچ بلاسم ٹری پر اپنی وشز کو لگایا ہوا ہے. یہ ہے ان کے اسپرنگ فیسٹیول کا خاص کلچر. اور یہ پنک فلاورز کتنے پیارے لگ رہے ہیں. ان کے گھروں میں اگر کوئی سبزی یا فروٹ اتنا ہو جو ان کے کسی چھابے یا ٹوکری میں آئے تو اس کو بھی بیچنے میں شرم محسوس نہیں. ان کا صدیوں پرانا کلچر ہے مگر ہم اپنے کلچر کو چھوڑنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کم نہ سمجھیں. السلام علیکم فرینڈز. ویتنام میں ہو رہی ہے اسپرنگ فیسٹیول کی تیاریاں. جیسے کہ ہم عید پہ اینیملس کو لیتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ویتنام میں اپنے کچھ ٹریز کو لیتے ہیں. And let's go and see it. جی ہاں، ہمارے سامنے ہیں پیچ بلاسمز یعنی آڑو کے پھول. آڑو کے پھول اسپرنگ فیسٹیول میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ ویتنام میں تیت کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایشیا کے بہت سے ملکوں میں منایا جا رہا ہے. چائنا اور ویتنام میں آڑو کے پھول خاص طور پر اسپرنگ فیسٹیول پر استعمال ہوتے ہیں. ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پھول بری نظر سے دور کرتا ہے، اسی لیے یہ آڑو کی شاخ یا درخت گھر لے کر جاتے ہیں. اس فیسٹیول کی جو خاص بات ہمیں لگی وہ یہ ہے کہ یہاں پر پودے ایسے مہنگے ہوتے ہیں جیسے ہماری عید پر جانور. شاخوں کی قیمت پاکستانی 3,000 سے شروع ہوتی ہے اور 60,000 تک جاتی ہے اور گملوں والے پودوں کی تو قیمت اس سے بھی زیادہ ہے. ان کی قیمت شاخ کی بناوٹ پودوں کے پھولوں کے حساب سے ہوتی ہے. شہر میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے، گاؤں یا کھیتوں میں بہتر مل جاتے ہیں. یہ لوگ پودا خریدتے وقت پھولوں کا کلر ضرور دیکھتے ہیں. جیسے ڈارک پنک کو دیکھا جائے تو اس کو یہ خوشی یا خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں. اسی طرح لائٹ پنک کو یہ محبت اور پیس کی علامت سمجھتے ہیں اور وائٹ کو دیکھا جائے تو وائٹ کو نیک نیتی اور پاکی کی علامت سمجھے جانے پر اکثر بزرگوں کے لیے لیا جاتا ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایک پودے کو سجایا ہوا ہے. سیم ایسے ہی یہ اپنے گھروں میں اس پودے کو سجاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پہ کارڈ اور مختلف اور بھی چیزیں لگائی جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ پپیتا کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے. یہ اس کو اس لیے گھر لے کر جاتے ہیں کہ نیا سال ان کے رزق سے بھرا ہو، کمی نہ ہو اور ان کے گھر میں سکون اور سلامتی ہو. اس فیسٹیول کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ یہ پپیتا اس ٹائم پاکستانی 22,000 سے 1.5 لاکھ تک کی قیمت پہ ہے، جس میں اس پودے اور پھل کو دیکھ کر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. اور بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ پودوں کی اتنی زیادہ قیمت حیران کر رہی ہے. اور اس طرف دیکھیں چکوترا، یہ ان کے فیسٹیول میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ فیسٹیول ان کے لیے اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ چکوترے کی قیمت ان دنوں پاکستانی 60,000 سے شروع ہوتی ہے اور 5 لاکھ تک جاتی ہے. پھل، پودے کی بناوٹ اور گملے کی سجاوٹ کو دیکھ کر قیمت لگائی جاتی ہے. ویتنام کے لوگ بہت زیادہ محنتی، عاجز اور ایماندار ہوتے ہیں. اپنے تہواروں کو جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اور محنت کی پوری قیمت ادا کرتے ہیں. یہ لوگ اتنے محنتی ہوتے ہیں کہ یہ پھل ان کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے. ان کے گھروں میں اگر کوئی سبزی یا فروٹ اتنا ہو جو ان کے کسی چھابے یا ٹوکری میں آئے تو اس کو بھی بیچنے میں شرم محسوس نہیں کرتے. اگر آپ ان کے بازاروں میں جائیں تو بڑی دکانوں کے ساتھ چھوٹے چھابے اور ٹوکریاں لے کر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ان پھلدار پودوں کو دیکھ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. آپ نے بھی اپنے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ سین دیکھ کر کیسا لگا. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے اورینج، یہ بھی ان کے فیسٹیول کا بہت زیادہ اہم حصہ ہے. اس کو یہ اپنے گھروں میں یا دکانوں پہ ضرور رکھتے ہیں اور لازمی لے کے جاتے ہیں اور اس کو فیملی ٹری بھی کہا جاتا ہے. اس اورنج کا چھلکا بہت پتلا ہوتا ہے اور یہ اس کو چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو گرین ٹی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا جیم اور کینڈیز بھی بنائی جاتی ہیں. یہ دیکھیں سامنے اورنج 17,000 پاکستانی روپیز میں خریدا گیا ہے اور یہ جو برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو 7,000 میں لیا گیا ہے. اور ان سب کے جو مالک ہیں وہ ہیں یہ فیمیل کسان ہیں. یہ کافی دنوں سے یہاں پر بیٹھ کر اپنے پودوں کو بیچ رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کام ان کا آج کا نہیں بلکہ یہ بچپن سے یہ کام کر رہی ہیں اور یہ اپنے پودوں کو بہت پیار اور محبت کے ساتھ رکھتی ہیں اور سارا سال ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد یہ ان دنوں میں ان سے منافع لیتے ہیں. اورنج کے پودوں کی قیمت 5,000 پاکستانی سے شروع ہو کر 1 لاکھ تک جاتی ہے.
اسپرنگ فیسٹیول کے موقع پر یہ پودے آپ کو ہر گلی ہر جگہ جگہ میں نظر آئیں گے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کھیتوں میں جا کر کہ یہ کس طرح سے ان کو اگاتے ہیں اور کس طرح سے یہ ان کو شہد لاتے ہیں۔ تو چلیں آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو لے کے جائیں گے ان کے کھیتوں میں۔ ہم کھیتوں میں آ چکے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ پودے گملوں میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمیں زیادہ تر پودے ایسے دکھائی دے رہے ہیں جو زمین کی مٹی کو اوپر کر کے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کی جڑیں بہت زیادہ گہری نہ ہوں اور ان کو آسانی سے نکالا جا سکے۔ ان پودوں کو انہوں نے بہت زیادہ خوبصورتی اور حفاظت کے ساتھ نکالا ہوا ہے۔ اب ان کو یہ گملوں میں شفٹ کر کے شہر کی طرف لے کر جائیں گے۔ چلیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو گملوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کو شہر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ہم کھیتوں میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ یہ کہ ایک پھلدار پودا زمین سے نکال کر کیسے ایک گملے میں شفٹ کیا جاتا ہے، اگر شفٹ بھی کیا جائے تو وہ پھل کیوں نہیں سوکھتا اور وہ پتے کیوں نہیں مرجھاتے۔ یہاں آ کر ہمیں اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ کس طرح سے یہ پودے لگاتے ہیں اور اپنے ہی طریقے سے اس کو آسانی سے نکال کر گملے میں شفٹ کرتے ہیں اور پھر شہر میں پہنچایا جاتا ہے، جو پودا بھی نہیں مرجھاتا اور پھل بھی ویسا رہتا ہے، اور یہ اپنا تہوار بھی منا لیتے ہیں۔ اپنے سوال کا جواب لے کر اب ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک بیوٹیفل سی شاپ، اس میں ان چیزوں کو یہ لوگ گھر لے کے جاتے ہیں اور ڈیکور کرتے ہیں اور ٹریز پر بھی لگاتے ہیں۔ ان میں ان کے گڈ لک کے لیے لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کا صدیوں پرانا کلچر ہے جس کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کا صدیوں پرانا کلچر ہے، مگر ہم اپنے کلچر کو چھوڑنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کم نہ سمجھیں۔
دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو اپنا کلچر بھی نہیں چھوڑتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ان نے پیچ بلاسم ٹری پر اپنی وشز کو لگایا ہوا ہے۔ یہ ہے ان کے اسپرنگ فیسٹیول کا خاص کلچر، اور یہ پنک فلاورز کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ شام کے 5 بجتے ہی لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے، بہت زیادہ لوگ ایک جگہ کھڑے نہیں ہوئے، سب کچھ نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ آڑو کی شاخیں تیزی سے خرید رہے ہیں کیونکہ ان کے تہوار کا لازمی حصہ ہے۔ ان لوگوں نے جو آڑو کی شاخیں لی ہوئی ہیں ان کی مختلف قیمت ہے، اس کا حساب ان کے پھولوں اور کلیوں سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو شاخ خریدی ہے اس کے اوپر کتنے پھول ہیں اور کتنی کلیاں ہیں، اس کے حساب سے ان کی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے اس کی قیمت 18,000 روپے ہے پاکستانی، اور یہ دیکھیں ہمیں یلو آڑو کے پھول بھی نظر آ گئے ہیں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی شروعات کی اچھی امید رکھنا کہ ہمارا سال جو ہے وہ اچھے طریقے سے شروع ہو۔ یہ یہاں پہ کم ہوتے ہیں، زیادہ تر پنک کلر کے پھول آپ کو نظر آئیں گے۔ جتنی زیادہ لمبی شاخیں ہیں ان پہ کلیاں اور پھول ہیں، ان کی بناوٹ ہے، اس کے حساب سے ان کی قیمت ہے۔ اور یہ دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپیز 3,000 میں انہوں نے ایک شاخ لی ہے۔ ہر ملک کا اپنا کلچر اور اپنے رواج ہوتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے یہ لوگ اپنے کام میں کتنے ایکٹیو اور ذمہ دار ہیں۔ ان کے پودے دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ صاف نیت اور ذمہ داری سے کام کیا جائے تو ایسے ہی پھل ملتے ہیں۔ امن، محنت، ایمانداری ہمارے مذہب کے خاص اصولوں میں سے ہے، اور ٹیلنٹ ہمارے لوگوں میں بھی کم نہیں، مگر ہم لوگ محنت کرنے والے کو اس کی اصل قیمت نہیں دیتے اور نہ ہی قدر کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے معاشرے کے لوگ ایسی محنت بہت کم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا روزگار حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چھوٹا کام کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بلکہ ان پہ اگر ترس بھی کیا جائے تو اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ محنت سے کام نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں شرم محسوس کرتے ہیں، پھر لوگوں کے پاس کھلا پیسہ نہیں ہوتا کہ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے اس کو اس کی قیمت دی جائے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مزدور کو اس کی محنت کی پوری قیمت دی جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اسی لیے لوگ محنت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ ٹیلنٹ ہمارے ملک میں کم نہیں۔ اگر ان کو صحیح قیمت ملنا شروع ہو جائے تو وہ بھی بہت زیادہ محنت کریں۔ ان کے فیسٹیول دکھانے کے علاوہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ملک میں بہت زیادہ امن ہے، محنت ہے اور لگن ہے جو کسی بھی معاشرے کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو فرینڈز، آپ کو ویتنام کے لوگوں کی محنت کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں بھی ایسے ملکوں کو دیکھ کر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ قومیں امن اور محنت سے بنتی ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، ڈھشکیاں، بائے۔